کہ کائنات کے اندر جو سب سے مہنگی اور اچھی ترین خوشبو ہو، کسی انسان کو اتنا اس خوشبو کا قرب اچھا نہیں لگتا جتنا قرب رب کو روزہ دار کا اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما ثانیہ، دوسری چیز کیا ہے؟ فإن خلوف افواہہم حین یمسون اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، کہ جب روزہ دار روزہ رکھ کر پچھلے پہر میں ہوتا ہے اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اندر سے ایک خاص قسم کی بدبو اٹھتی ہے، اور اس کے منہ میں معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، تم تو اس کو بظاہر بدبو سمجھ رہے ہو، اللہ ایمان والے روزہ دار کو اتنا پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار کے پچھلے پہر منہ میں پیدا ہونے والی بدبو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند لگتی ہے، اللہ اس کو کستوری سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ کی عظمتوں اور شانوں میں سے، اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونگھنے سے پاک ہے۔ سونگتا تو وہ ہے جس کا ناک ہو، جس کا جسم ہو، اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اطیب سے مراد اقرب ہے، کہ اتنا تمہیں کستوری کا قرب زیادہ پسند نہیں لگتا کہ کائنات کے اندر جو سب سے مہنگی اور اچھی ترین خوشبو ہو، کسی انسان کو اتنا اس خوشبو کا قرب اچھا نہیں لگتا جتنا قرب رب کو روزہ دار کا اچھا لگتا ہے۔ اللہ روزہ دار کو اپنا اتنے قریب کرنا چاہتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے روزہ دار سے کہ اللہ چاہتا ہے کہ روزہ دار جس نے میری خاطر کھانا اور پینا ترک کر دیا ہے، کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے، اب میں رب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ رب کی رحمتوں کے قریب آ جائے، مزید قریب آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری عظمت جو اس امت کو عطا کی گئی، پہلی والی امتوں کو نہیں دی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کے اندر پیدا ہونے والی بو بھی کستوری سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔